نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہندوؤں کے رویے سے اور بر صغیر کے مسلمانوں کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے شاید مایوس ہو کر واپس انگلینڈ چلے گئے تھے، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا پاکستان آنے کا۔ پھر وہ کیا سبب بنا کہ وہ پاکستان آئے، اور نہ صرف انہوں نے یہاں کے مسلمانوں کی قیادت کی اور پاکستان بنانے میں اتنا اہم کردار ادا کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مولانا شبیر احمد عثمانی کو بتائی، اور مولانا شبیر احمد عثمانی یہ وہ دینی رہنما تھے، دینی شخصیت تھی جو مولانا اشرف علی تھانوی سے نسبت بھی رکھتے تھے، اور اس اعتبار سے قوم کا قرآن اور حدیث پر وہ قائد اعظم جیسے لوگوں سے، جن کا دنیاوی اعتبار سے بڑا مقام تھا، ان سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب بر صغیر میں تشریف لائے اور اپنی اس قیادت کے لیے، تو مولانا شبیر احمد عثمانی کو انہوں نے رابطے کی کوشش کی، تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس سے تھوڑا سا کترائے اور نہیں جواب دیا۔ پھر قائد اعظم مولانا شبیر احمد عثمانی ہی بتاتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی تنبیہ کی کہ تم کیوں نہیں مل رہے، چنانچہ وہ فوراً اگلے دن اٹھے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملنے گئے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی علم ہے کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں، اور بہرحال ان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ تو پھر یہی سوال مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہ آپ تو واپس چلے گئے تھے، پھر آپ کو کس نے بلایا؟ کیا یہاں بر صغیر کی عوام میں سے کسی نے آپ کو لکھا، یا علامہ اقبال نے آپ کو کہا کہ آپ واپس آئیں اور قیادت کریں؟ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ میں نے کسی کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن کیونکہ آپ میرے رہنما بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو بتایا کہ ایک رات میں انگلینڈ میں سو رہا تھا، اور رات کے وقت جب میں گہری نیند میں سو رہا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بستر کو زور سے جھنجھوڑا۔ تو کہہ رہے میں فوراً اٹھا اور میں نے سمجھا کہ شاید کوئی زلزلہ آیا ہے، اور میں فوراً نکل کر باہر بھاگا اور باہر جا کے دیکھا کہ سب پرسکون ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسی چیز۔ تو کہہ رہے میں آ کے دوبارہ بستر پر لیٹ گیا اور سو گیا۔ کہہ رہے پھر تھوڑی دیر بعد پھر اسی طرح ہوا۔ کہہ رہے میں پھر اٹھا اور باہر جا کے دیکھا تو سارا پرسکون، کوئی زلزلہ، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور کہہ رہے میں پھر آ کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ پھر جب تیسری دفعہ کہہ رہے جب ایسا ہوا تو میری جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک شخصیت ہے بہت ہی نورانی، اور انہوں نے میں نے ان سے پوچھا انگریزی میں کہ ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس طرح کہہ رہے میں فوراً ادب سے کھڑا ہوا، اور ان کے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم جاؤ، اور بر صغیر کے مسلمانوں کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ اور یہ بات انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی کو تو اس وجہ سے وہ پاکستان آئے۔ تو یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل تھی۔ حقیقتاً یہ مسلمانوں کے بر صغیر کے مسلمانوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عشق اور محبت ہے، شاید اس کا اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا اور بندوبست کیا۔ اور یقین جانیے کہ اس وقت بھی میں بڑا عرصہ رہا ہوں مدینہ منورہ میں، اور میں نے 14 سال حج کے دوران، اور ویسے بھی جو پوری دنیا سے جو لوگ آتے تھے، خاص طور پر میں نے دیکھا کہ جو بر صغیر سے مسلمانوں کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور والہانہ عشق ہے، وہ مجموعی طور پر اور لوگوں میں نہیں پایا جاتا۔
یعنی ایسا نہیں ہے کہ اور لوگوں میں نہیں ہے، ان میں بھی بہت محبت کرنے والے ہیں، بہت عقیدت رکھ، لیکن ایک اجتماعی تصور اور ایک اجتماعی جو رائے بنتی ہے وہ یہی بنتی ہے۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں، حاجیوں کو ہر ایک کا جائزہ لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً جتنا والہانہ عشق اور محبت بر صغیر کے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، جس عقیدت اور احترام یہ رکھتے ہیں، شاید اسی کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان دیا اور اس طرح کا قائد دیا جو اپنے کردار اور ہر اعتبار سے جس کا دشمن بھی اعتراف کرتے تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی جیسی یہ قیادت پاکستان کو دی۔